وہ آدمی ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو امام بخاری نے بھی بیان فرمایا بخاری شریف میں، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، مسند ابو یعلا کے اندر بھی اسی حدیث کو بیان کیا گیا، صحیح ابن حبان، شعب الایمان کے اندر، اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، تمام کتب حدیث کے اندر سیاست میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے وہ آدمی بہت زیادہ محبت کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے اتنی زیادہ محبت نہ کرتا ہو جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے وہ کر رہا ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ جس آدمی سے بھی وہ اگر کوئی محبت کرے، دل میں کسی کے بارے میں اچھا گمان کرے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، یعنی کسی اور آدمی سے بھی اگر محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، وہ جب ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا، اب دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا اسے آگ کے اندر ڈال دیا جانا جتنا مشکل اور تکلیف دہ ہے، اور اس کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی پسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے؟ نہیں نا پسند کرتا۔ تو جس طرح آگ کے اندر ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ اس چیز کو ناپسند کرے کہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹے، یعنی کفر میں لوٹنا وہ ناپسند کرتا ہو۔ اب ایمان کی جو مٹھاس ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی جو ہے وہ آدمی مٹھاس کو پا لے گا، حلاوت کو پا لے گا جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں۔ تو ایمان کی مٹھاس کیسے ہوتی ہے؟ جس طرح آدمی کوئی بھی کھانا کھاتا ہے، کوئی چیز استعمال کرتا ہے، پیتا ہے، تو اس کا ذائقہ وہ اپنی زبان پہ محسوس کرتا ہے، اور جتنا زیادہ آدمی صحت مند ہو اتنا ہی چیزوں کے ٹیسٹ کو فیل کر لیتا ہے۔ اور اگر آدمی بیمار ہو، بخار ہو، کسی اور تکلیف میں ہو، تو اسے اگر میٹھی چیز بھی دی جائے تو اس کا ذائقہ بھی اسے محسوس نہیں ہوگا، وہ بھی اسے کڑوی لیتی ہے۔ تو اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ جب آدمی کا ایمان پختہ ہو تو اسے ان چیزوں کے اندر مٹھاس ملتی ہے۔ ایمان اس کی نیک اعمال کی مٹھاس اس کو بڑھا دیتا ہے۔ جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنی نیک اعمال کی مٹھاس بڑھتی جائے گی۔ اور اگر ایمان کمزور ہو، صرف برائے نام ایمان ہو، برائے نام اسلام ہو، تو پھر گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن نیکیوں کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر اسے لذت محسوس نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اسے لذت اور چاشنی تبھی ملتی ہے جب ایمان کامل ہو۔ جتنا ایمان بڑھتا جائے گا، جتنی ایمان کامل ہوتا جائے گا، پختہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی ایمان کی وجہ سے جو اعمال صالحہ ہیں وہ اسے لذت دیں گے، چاشنی دیں گے، اور وہ ذوق و شوق کے ساتھ نیک اعمال کرتا رہے گا۔ اس میں ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ آدمی کفر کی طرف لوٹنے کو ناپسند کرے، اسی طرح جس طرح آگ کے اندر ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ مسلمہ نے 2 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ ایمان کی طرف لوٹنا اور نہ لوٹنے کی طرف اشارہ ہے۔
کہ اگر مثال کے طور پہ کہیں دشمن یا کوئی غیر مسلم طاقت اس کے اوپر حاوی ہو جائے، اسے گرفتار کر لے اور اسے مجبور کرے گن پوائنٹ پر یا تکلیف کے ساتھ، ضرب کے ساتھ کہ آپ ایمان کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، یہاں تک کہ وہ جان سے مار دینے کی دھمکی دے دے، اور آدمی کو پتہ ہو کہ اگر میں نے اس کی بات تسلیم نہ کی، نہ مانی تو یہ جان سے مجھے مار دے گا، تو وہاں پر حضور نے ارشاد فرمایا آدمی کے لیے دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ عزیمت کو اختیار کرے اور ایمان کے اوپر ڈٹا رہے یہاں تک کہ اگر جان جاتی ہے تب بھی چلی جائے، تو ایک تو یہ اس کے لیے عزیمت کا پہلو ہے، اور دوسری طرف اس کے لیے رخصت ہے کہ اگر چاہے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ لے لیکن دل کے اندر ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے، جس طرح قرآن پاک میں سورہ نحل آیت نمبر 106 میں فرمایا گیا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس آدمی کو کفر کے اوپر مجبور کیا جائے اور اس کا آدمی کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو، تو وہ اگر کلمہ کفر کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرمائے گا، اگر وہ بچ گیا تو اس کی قسمت، اسے دشمن نے چھوڑ دیا تو اس کی قسمت، اور اگر اس کے باوجود بھی اسے سزا مل گئی تو وہ دل کے اندر ایمان ہونے کی وجہ سے وہ مومن ہی مرے گا اور شہید ہوگا۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مسلمہ نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے اور 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا مسلمانوں کو۔ اب ایک شخص کو اپنے سامنے لایا اور اسے کہا کہ تم کیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر مسلمہ نے اپنی طرف اشارہ کیا، کہا پھر مجھے بھی اللہ کا نبی تسلیم کرو، کیا تسلیم کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا کہ ایسی بات تو میں سن ہی نہیں سکتا ہوں، مجھے نہیں سنائی دے رہی۔ تو مسلمہ کہنے لگا کہ یہ کیسا معاملہ ہے، آپ کے نبی کی بات کی وہ آپ نے سن لی کہ ہاں میں ان کا ایمان لاتا ہوں، اور میں اپنے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے نبی مانو گے کہ نہیں، تو آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مسلمہ نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن جدا کر دی جائے کہ وہ مجھے نبی کیوں نہیں تسلیم کرتا، مسلمہ کا لاپ کا۔ تو پھر دوسرے مسلمان کو سامنے بلایا گیا اور اسے کہا کہ تم اللہ کے نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر مجھے بھی نبی تسلیم کرو۔ اب انہوں نے دیکھا کہ میرے دوسرے مسلمان بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی گردن جدا کر دی گئی ہے، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں آپ کو بھی نبی تسلیم کرتا ہوں۔ تو مسلمہ نے ان کو چھوڑ دیا اور پھر وہ واپس لوٹے اور سیدھا حضور کے پاس تشریف لے گئے، اور حضور کے پاس جا کر رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا ہوں، اور پھر سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح ہم دونوں کو مسلمہ نے پکڑ لیا تھا اور یہ باتیں کی۔ دوسرے میرے مسلمان بھائی نے عزیمت اختیار کی، انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا، اسے نبی تسلیم نہیں کیا، اس کی گردن جدا کر دی گئی، اور میں نے ہاں کہہ دیا تو مجھے چھوڑ دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ساتھی وہ تو ایمان پر قائم رہا اور تمہارا معاملہ جو ہے وہ رخصت والا ہے، تم نے رخصت پر عمل کیا، اس لیے اب دوبارہ جو ہے وہ اظہار کر لو زبان سے تاکہ تم اپنی ایمان پر قائم رہو۔ تو گویا اس سے پتہ چلا کہ اگر آدمی کہیں ایسی جگہ پر پھنس جائے تو جان بچانے کے لیے اگر وہ زبان سے کوئی اس طرح کا جملہ کہہ دے تو اس کی رخصت ہوگی۔ اسی طرح حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، امام جزری، آپ واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ رومیوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سمری کو گرفتار کر لیا اور انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا کہ تم عیسائیت کو قبول کر لو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سمری نے انکار کیا اور کہا کہ میں ایسا کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا، میں اسلام لایا ہوں اور اسلام کے اوپر ہی کاربند رہوں گا اور اسی کے اوپر مر جاؤں گا، میں عیسائی مذہب قبول نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ نے دھمکی دی اور کہا کہ میرے پاس ایک گائے کا مجسمہ ہے، پیتل کا بنا ہوا، تانبے کا پیتل کا بنا ہوا، تو میں اس کے اندر آپ کو تیل گرم کر کے اس کے اندر سزا دوں گا،
تو حضرت عبداللہ بن حذافہ ثانی کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو، میں کسی صورت میں بھی اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں، میں کوئی اور مذہب قبول نہیں کروں گا۔ تو المختصر وقت کم ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ ثانی کے لیے اس پیتل کے مجسمے کو منگوایا گیا جو گائے کے شکل کا بنا ہوا تھا، اس کے اندر تیل ڈالا گیا، پھر اس تیل کو کھولایا گیا، گرم کیا گیا، جب وہ خون ابلنا شروع ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اس کے قریب کیا گیا تو آپ رونے لگے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا ڈر گئے ہو؟ کیا اب مجھے میری بات تسلیم کرو گے اور عیسائیت مذہب قبول کرتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ فرمانے لگے میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی ہے، وہ ختم ہو جائے گی ابھی۔ اگر میرے پاس ایسی ہزاروں جانیں ہوں اور میں دین اسلام کے اوپر قربانی کرتا جاؤں، بار بار میری جانیں قربان ہوتی رہیں، میں مرتا رہوں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مروں پھر زندہ کیا جاؤں، میرے 1000 مرتبہ ایسے ہوں، پھر بھی میں دین اسلام کے اوپر کسی صورت میں بھی کوئی سودا بازی نہیں کروں گا۔ میں اللہ کو اپنا رب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرتا ہوں، اس کے اوپر میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ پھر بادشاہ نے اسے مختلف آفریں کی، کہا اگر آپ اسلام قبول کر لو، اسلام کو اگر چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو تو میں آپ کو نصف سلطنت دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ ثانی فرمانے لگے نصف کیا، اگر پوری سلطنت بھی میرے حوالے کر دو پھر بھی میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا میں تمہیں اپنی بیٹی جو ہے تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ کہا ایک بیٹی نہیں 1000 بیٹیاں ہوں تمہاری اور وہ 1000 میرے قدموں میں لا کر آپ رکھ دیں، تب بھی میں اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ پھر آخری بادشاہ نے ایک شرط پیش کی اور وہ شرط یہ تھی کہ ٹھیک ہے آپ اسلام پہ کاربند رہو، عیسائیت مذہب قبول نہ کرو، لیکن صرف اتنا کر لو کہ میرے سر کے اوپر بوسہ دے دو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا اگر میرے سر پہ بوسہ دے دو تو میں تمہارے ساتھ جو 70 آدمی گرفتار کی ہوئی ہیں مسلمان، ان 70 کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ فرمانے لگے اگر میری جان کی بات ہوتی تو آپ اپنے سر کو بڑی دور کی بات، اگر کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی کسی چیز کو بھی آپ کہتے بوسہ دو تو میں کبھی بھی نہ دیتا، لیکن بات میرے ساتھ 70 میرے دوستوں کی مسلمانوں کی جان کی بات آ رہی ہے، اس لیے ان 70 مسلمانوں کو آپ پہلے رہا کریں تو پھر میں آپ کے سر پہ بوسہ دے دوں گا۔ 70 کو رہا کیا گیا، پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ نے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ جب واپس مدینہ پہنچے اس نے آزاد کر دیا بادشاہ نے۔ جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر صحابہ کرام نے ان کے اوپر مزاح میں جو ہے وہ مسکرانے لگے اور باتیں کرنے لگے کہ عبداللہ بن حذافہ آپ نے تو ایک کافر کے اور ایک کرسچن بادشاہ کے سر کو بوسہ دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ فرمایا کرتے تھے لوگوں میں نے اس کافر کے سر پہ بوسہ نہیں دیا، میں نے اپنے 70 مسلمانوں کی جان بخشی کروائی ہے اور اس کے بدلے میں نے بوسہ دیا ہے۔ میں اپنے مذہب پر اسلام پر پہلے بھی کاربان تھا، ثابت قدم تھا، اب بھی ثابت قدم ہوں اور مرتے دم تک ہمیشہ ثابت قدم رہوں گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ آپ کا جو رویہ ہے یہ اچھا ہے۔ تو آدمی اسلام کے اوپر ہمیشہ ثابت قدم رہے، چاہے جتنی بھی مشکلات راستے میں آ جائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا آدمی اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر ہوں، ایک تو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، دوسری بات اگر کسی اور آدمی سے محبت کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے، اور تیسری چیز اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ اسلام سے پھر جانا کفر کی طرف، یہ اس کو اتنا ناپسند ہو جتنا آگ کے اندر ڈالا جانا یہ ناپسند۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو حضور نے فرمایا وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے اس فرمان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی عداوت اور مٹھاس نصیب فرمائے۔